بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن معذوروں کے حقوق کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے، ان کو عزت و احترام کا مقام دینے کو کہا جاتا ہے اور ان کے تعلق سے مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ معذوروں کا عالمی دن متعین کیا ہے وہ لوگ ہی صحیح سالم انسانوں معصوموں کو معذور بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ 2 مہینہ ہونے کو ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر زبردست بمباری جاری، 15,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ بمباری کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، ان کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض قدیم تہذیبوں میں معذور افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کے انسانی حقوق کا بھی انکار کیا جاتا تھا۔ بعض فلاسفہ کے خیالات جو نقل کیے گئے ہیں، مثلا افلاطون کا نام لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے بعض فلاسفہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ معذور افراد تو بوجھ ہیں، حکومت کو ان کے لیے فلاحی اسکیمیں نہیں جاری کرنا چاہیے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ معذوروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے۔ چنانچہ دنیا کے جو مذاہب ہیں ان میں کمزوروں، لاچاروں، معذوروں کے بارے میں ہمدردی کی باتیں کہی گئی، ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی، ان کی ضرورت پوری کرنے کی تلقین کی گئی، اور اس تعلق سے اسلام کی تعلیمات تو مثالی۔ قرآن اور حدیث میں معذوروں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کی بات کہی گئی ہے، ان کو عزت و احترام کا مقام دینے کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کی کمزوریوں کی رعایت بھی کی گئی۔ اسلامی عبادات میں نماز کی اہمیت ہے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، وہ ان ارکان کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو رخصت دی گئی۔ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تیمم کی رخصت ہے۔ ایک اہم عبادت روزے کی ہے۔ کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ کوئی مستقل بیمار ہے تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے وہ فدیہ ادا کر دے۔ قرآن مجید میں صریح حکم دیا گیا ہے روزے کے حکام بیان کرنے کے بعد، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کوئی شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ حج کے حکام میں بھی اسی طرح معذور کو رخصت دی گئی۔ حج کا ایک عمل حلق ہے، سر منڈوایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔
جہاد اسلام کا ایک عظیم حکم ہے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام دوسروں تک پہنچانے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی معذوروں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج۔ کوئی شخص نابینا ہو، کوئی شخص لنگڑا ہو، کوئی شخص مریض ہو تو وہ جہاد میں شرکت کرنے سے معذور۔ غریب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ غریب ہوں، محتاج ہوں، معذور ہوں، ان کی وہ کفالت کریں۔ قرآن میں ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کے مال میں متعین حق ہے، ان لوگوں کا جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں۔ اسلام کی ایک اہم بنیادی اور امتیازی تعلیم یہ ہے کہ معذور انسان کا مقام و مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک صحت مند ہٹے کٹے انسان کا ہے۔ اس کی معذوری کی وجہ سے اس کا مقام کمتر نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی ان کی عزت افزائی کرتے تھے۔ ان کو مؤذن بنایا گیا تھا۔ جو چند افراد تھے جو اذان دیا کرتے تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا بھی نام آتا ہے۔ ان کی قدر و اہمیت کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے کسی غزوے میں تو ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غائبانے میں نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ مدینے میں جو مسلمان تھے مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے، وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک صورت میں تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی طرف اشارہ آتا ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے چند اشراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، آپ ان کے سامنے دین کی بات پیش کر رہے تھے۔ اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے دین کی کچھ باتیں پوچھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو اپنے ساتھی ہیں، ان کو ہم بعد میں بتا دیں گے۔ اس وقت جو عرب کے جو سردار آئے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیں، اس لیے آپ نے بظاہر ان کو نظر انداز کیا۔ لیکن اس موقع پر جو سورہ عبس کی آیتیں اتریں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ان آیتوں میں ایک اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ جو شخص تمہارے پاس آیا ہے، تم سے دین کی باتیں سیکھنا چاہتا ہے، تم اس سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں کسی معذور کی عزت افزائی کرنے، اس کی قدر کرنے اور اس کو مساوی حیثیت دینے کی کتنی تاکید کی گئی۔ ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ سے کہنے لگے آپ سے کچھ بات کرنے آئی، چلیے ہمارے ساتھ۔ صحابہ نے منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت تو پاگل ہے، آپ اس کے ساتھ مت جائیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے، تشریف لے گئے، اس نے کچھ آپ سے باتیں کی، آپ اس کو تسلی کر کے آ گئے۔ معذور لوگوں کو جہاد میں شرکت سے رخصت دی گئی ہے، لیکن عہد نبوی میں بعض واقعات ایسے آتے ہیں کہ ان کی معذوری کے باوجود بھی انہوں نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ حضرت عمرو ابن الجموح، ان کے پیر میں لنگ تھا، لیکن وہ ابتدا ہی سے وہ جہاد کے شوقین تھے۔ غزوہ بدر میں ان کے بیٹوں نے ان کو زبردستی روک دیا، کہا کہ نہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مان گئے۔ لیکن غزوہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں میں بھی جہاد میں حصہ لوں گا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میرے بیٹے مجھ کو روک رہے ہیں،
لیکن اللہ کے رسول مجھ کو جہاد میں شرکت کا شوق ہے، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اور اسی میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معذوروں کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے اور ان کے وہ بیت المال سے وظیفے مقرر کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اس کو ڈانٹا، پھر آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو پھر دیکھا کہ وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اس کو تنبیہ کی، میں تم کو منع کیا تھا تم کو اور پھر تم کھا رہے ہو بائیں ہاتھ سے۔ اس نے کہا انہا مشغولہ، اے امیر المومنین وہ مشغول ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کس میں مشغول ہے؟ کہا شغلت فی سبیل اللہ، جہاد میں میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا تھا اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بہت روئے اور اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا بیت المال سے روزینہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمر ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا غربت کی وجہ سے اور جزیہ عائد کر دیا گیا ہے اس کو ادا کرنا ہے اس کی وجہ سے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس کو بیت المال میں لے گئے، اس کو وہاں سے کچھ دلوایا اور آپ نے حکم جاری کر دیا کہ غریب یہودیوں سے کچھ جزیہ وصول نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی ان تعلیمات سے، احادیث کی ان تعلیمات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور خلفائے راشدین کے ان اعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک طرف معذور لوگوں کو بھی ان کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا ہے، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھا ہے، دوسرے مسلمانوں کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، اور اسی طرح اسلام کی ان تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ معذوری کی وجہ سے ان کو دین کے بعض احکام میں رخصتیں دی گئی ہیں۔ تو اگرچہ مختلف مناسبتوں سے یہ جو عالمی دن منائے جاتے ہیں اس میں سے 3 دسمبر کو معذوروں کے عالمی دن کی حیثیت سے خاص کیا گیا ہے۔ اسلام اس طرح کے ایام منانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات تو یونیورسل ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر دن کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن تو خوب چرچا کر لیا جائے اور سال کے باقی دنوں میں ان کے حقوق بری طرح پامال کیے جائیں، بلکہ اسلام کے ان تعلیمات کا تقاضا ہے کہ معذوروں کو بھی ان کے بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔